الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے جس مہینے کا تعلق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی ہے اور آپ کی وفات سے بھی ہے۔ اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے جس میں اسلام کا، شریعت کا، نبوت کا چاند طلوع ہوا، بلکہ آفتاب طلوع ہوا۔ چاند تو کیا بلکہ آفتاب طلوع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء نے اتنی بہترین مثال دی ہے۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں جو آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے موقع پر ابتداءً سچے خواب دیکھتے تھے، اور جیسے خواب دیکھتے تھے اسی کے مطابق تعبیر سامنے آتی تھی۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جیسے رات میں خواب اور صبح صادق کے بعد اس کی تعبیر سامنے آتی تھی، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا صبح صادق کے ذریعے سے، اور وہ ترقی کرتا چلا گیا، اور ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ جیسے دوپہر کو آفتاب مکمل آب و تاب کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کی نبوت بھی آب و تاب کے ساتھ روشن ہو گئی۔ جنہوں نے آپ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق بنا، اور اس ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چل کر قیامت تک جتنے لوگ تصدیق کرتے رہیں گے وہ سب کے سب مقام صدیقیت پر ہوں گے، اور جنہوں نے آپ کی تکذیب کی وہ ابو جہل بنا، اور قیامت تک جتنے لوگ آپ کی تکذیب کرتے رہیں گے وہ ابو جہل کی اولاد ہوگی، وہ ابو جہل کی اولاد ہوگی، ان کے طریق پر چلنے والی ہوگی، ان کے راستوں پر چلنے والی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو چمگادر کہا جاتا ہے، جو دن میں آفتاب کو نہیں دیکھ سکتا، وہ رات ہی میں اڑتا ہے، اس کو دن میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس میں آفتاب کا قصور نہیں ہے، اس کی بینائی کا قصور ہے کہ وہ آفتاب جیسے عظیم المرتبت اللہ کی نعمت کو دیکھ نہیں پاتا۔ ٹھیک اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اگر کوئی دیکھ نہ پائے تو وہ اس چمگادر کی طرح ہے جس کی اپنی نگاہوں کا قصور ہے، اس کے دماغ کا قصور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذات والا باصفات اپنی جگہ کمال کے ساتھ ہے۔ حق تعالی نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے، آپ کو جو جمال عطا فرمایا، آپ کو جو اخلاق حسنہ عطا فرمائے، آپ کو جو ایک بہترین زندگی عطا فرمائی، آپ جو دنیا کے آئیڈیل اور امام بنے، آپ جو پیشوا، رہبر اور مقتدا بنے، اور آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں حقیقت یہ ہے کہ خوبصورتی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ نے دنیا میں اتنا خوبصورت کسی کو پیدا نہیں فرمایا جتنی خوبصورتی کے ساتھ حق تعالی جل شانہ نے آپ کو بھیجا تھا۔ لواہی زلیخا لو رأین حبیبی، لواہی زلیخا لو رأین حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ زلیخا پر الزام لگانے والیوں نے جب یوسف کے حسن کو دیکھا تو فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اگر میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی تو وہ بجائے فروٹ کے اپنے گلوں کو کاٹ دیتی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، یہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ ماں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔
یعنی جیسے دنیا میں انسان چاہتا ہے میری ناک ایسی ہو، میرے کان ایسے ہو، میری آنکھیں ایسی ہو، میرا چہرہ ایسا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چہرے انور دیا گیا، جو آپ کو چہرے کی جھلک دی گئی، جو آپ کو دانت مبارک دیے گئے، جو انوارات دیے گئے، جو آپ کے زلف دیے گئے، حقیقت میں دنیا میں ایسا زلف اور ایسا چہرہ اور ایسی نورانیت کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ کے چہرے کی چمک تلوار کی چمک کی طرح تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح تھی، اس لیے کہ تلوار میں لمبائی ہوتی ہے، میرے آقا کا چہرہ گولائی لیے ہوئے تھا۔ ایک بہترین قسم کا آپ کا چہرہ، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن مبارک کو اور آپ کے چہرے انور کو اور آپ کے سینے مبارک کو اور آپ کی صورت کو میں حدیث کی روشنی میں جو بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، بیہقی میں، جو ان محدثین نے آپ کے حلیہ مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے، میں اس کو کھول کر بیان کرتا۔ بہرحال آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت پیدا نہیں ہوا۔ بعض صحابہ کی روایت ہے، ابن عساکر نے نقل فرمایا کہ یہ حسن اتنا ہی تھا جتنا صحابہ دیکھ پاتے، اگر پورا حسن کھول دیا جاتا تو نبی کے چہرے انور کو صحابہ دیکھ بھی نہ پاتے، ایسا حسن آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی محبت کے قابل ہو سکتا ہے خوبصورتی اور جمال کے اعتبار سے، تو خوبصورتی اور جمال کے اعتبار سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا، کوئی باجمال نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی جو ہے منور چہرے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کمالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کو حضرات محدثین نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک آپ کا علمی کمال، علمی کمال کا عالم یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا علم بھی دیا گیا، مجھے پچھلوں کا علم بھی دیا گیا۔ آپ واقعہ ہود کو بھی پیش کر رہے ہیں، واقعہ نوح کو بھی پیش کر رہے ہیں، واقعہ یونس کو بھی پیش کر رہے ہیں، واقعہ ابراہیم کو بھی پیش کر رہے ہیں، واقعہ اسماعیل کو بھی پیش کر رہے ہیں، واقعہ آدم کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اگلوں کا علم بھی دیا گیا۔ جب آپ طائف سے واپس آ رہے ہیں اور عروہ ابن مسعود ثقفی کا غلام اور اس کا نوکر آپ کی خدمت میں گریپس اور انگور لے کر کے آتا ہے تو حضرت اس سے پوچھتے ہیں تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا میں نینوا کا ہوں۔ تو حضرت نے فوراً ارشاد فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کی بستی سے۔ فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا میرے قرآن نے، میرے اللہ نے مجھ کو بتایا کہ مقام نینوا پر حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو آپ کو اوتیت علم الاولین والآخرین، پچھلوں کا علم بھی دیا گیا کہ قرب قیامت میں کیا ہونے والا ہے، مہدی علیہ السلام کی آمد کیسے ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، دنیا میں فتنے کیسے رونما ہوں گے، لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے، حالات کیسے آئیں گے، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ والدین کی نافرمانی ہوگی، مارکیٹ جھوٹ سے بھرے گا، شراب عام ہو جائے گی، جوا عام ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کی ملامت عام ہو جائے گی، اور پچھلے لوگ اپنے اکابر کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور عورتوں کو اپنا رہنما اور پیشوا بنا کر ان کے مشوروں پر چل کر شریعت کا سودا ہوگا۔ یہ تمام باتیں جو بعد میں پیش آنے والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ آپ کے علمی کمالات ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا علم دیا گیا۔ اگر نمبر 2 تقدس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس ذات کوئی نہیں ہو سکتی ہے، پاک دامن ذات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے زمانے کے آپ کے دشمنوں نے آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنون ضرور کہا، آپ کو اپنے دین سے پھیرنے والا سابی ضرور کہا، لیکن کسی نے آپ کے تقدس پر انگلی نہیں رکھی، آپ کی پاک دامنی پر انگلی نہیں رکھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ کبھی کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہو، کسی عورت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو،
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ میرے نبی نے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت کیا ہو، اس نے نبی پر الزام رکھا، اس نے نبی پر جھوٹ بہتان باندھا۔ ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مس امرأۃ قط، اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں فرمایا، ہاتھ نہیں لگایا۔ بیعت کا موقع ہوتا عورتوں کا تو پردہ کے پیچھے بٹھا کر کے اللہ کے نبی کلمات بیعت بلوا دیتے، یا اس کے شوہر کو بلوا کر اس کے شوہر کو کہہ دیتے کہ میں جو کلمات کہتا ہوں وہ کلمات تم اپنی بیوی سے یا اپنی بہن سے یا اپنی بیٹی سے یا اپنے ماں سے کہلوا دو۔ حضرت نے کبھی بھی کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ تقدس کا آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا۔ تقدس کا آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں نے کبھی بھی آپ کی طرف اس طرح کا الزام نہیں رکھا۔ تقدس کا عالم یہ ہے کہ 25 سالہ جوان ہے آپ، نبوت ابھی آپ کو نہیں ملی ہے، بھرپور جوانی ہے، جس جوانی میں ہر انسان خواہش پرست ہوا کرتا ہے، اس جوانی کے اندر آپ 40 سالہ ایک بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ 40 سال کے ہیں، یہ 25 سال کے جوان ہے، اور خدیجہ سے نکاح ہو رہا ہے، اور جب تک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور خدیجہ کا انتقال کب ہوا؟ جب نبی علیہ السلام کی عمر گرامی 52 یا 53 سال کی ہو چکی تھی، اس موقع پر خدیجہ کا انتقال ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان کی عمر 51-52 سال کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ 10-12 سال اب دنیا میں جینے والا ہے، 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ جس نے اپنی بھر جوانی ایک بیوہ کے اوپر گزار دی وہ کبھی بھی علیاذ باللہ خواہش پرست نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی تقدس کے خلاف کام کرنے والا نہیں ہوا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا فروغ ہو رہا ہے، ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ آئے دن اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے۔ ان اشکال کرنے والے، وہ سوال کرنے والے، وہ الزام لگانے والے، وہ اس کو اپنی رائے قرار دینے والے، وہ آزادانہ رائے کہنے والے، میں صرف اشارات کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر ان کے ملک کی ایک لیڈی اور ایک عورت جو ان کے ملک میں بہت ہی زیادہ بڑی سمجھی جاتی ہے، اور وہ 4 سال کسی ملک میں قید خانے میں گزار کر ایمان کے ساتھ ان کے ملک کے اندر قدم رکھتی ہے، اور یہ خود اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ بھلا اس عورت کو قید خانے کے اندر 4 سال گزر جانے کے بعد ایمان کی دولت کس نے نوازا؟ معلوم ہوتا ہے ایک ایمان کا فروغ ہو رہا ہے، ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آئے دن مستشرقین اور ایمان کے دور رہنے والے وہ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک حسد ہے، ایک بغض ہے، ایک نفرت ہے اسلام کے خلاف، جس کو یہ اپنے الفاظ میں بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جملہ کہا، یہ ہماری محبت کے خلاف ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ اگر تیرے نبی کے خلاف کوئی بات بولی جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ہم اس کا جواب دیں۔ فرمایا مجھ میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی۔ فرمایا کم سے کم اپنے نبی کا تقدس بیان کرو، پاک دامنی بیان کرو۔ فرمایا مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ تیرا زمین پر رہنے کے بجائے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہوگا، تو لائق نہیں ہے کہ تو زمین پر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو بیان کریں، آپ کی پاک دامنی کو بیان کریں، آپ کے علم کو بیان کریں، آپ کی اخلاقیت کو بیان کریں، آپ کی مبارک زندگی کو پیش کریں۔ ہم خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناواقف ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے بھی اس طرح کا مسئلہ ہوا، اور اس موقع پر ایک بہت بڑا ایک اجلاس ہندوستان میں سہارنپور میں بلایا گیا، اور جس کی صدارت میرے پیر استاذ محترم حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور ایک بہت بڑا مجمع تھا جس میں 2 لاکھ سے قریب آدمی جمع ہوئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک غلط قسم کی تصویر بنائی گئی تھی، اس مجمع کے اندر حضرت شیخ نے پورے مجمع سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کیوں نبی کے خلاف بول رہے ہیں؟ پھر حضرت نے فرمایا ان لوگوں کو جسارت اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔
ہم نے خود ہی اپنے نبی کو چھوڑ دیا، ان کی اطاعت کو چھوڑا، ان کی فرمانبرداری کو چھوڑا، ان کے اخلاق کو چھوڑا، ان کے کیریکٹر کو چھوڑا، ان کی وفاداری کو چھوڑا، ان کے نقش قدم پر چلنے کو چھوڑا۔ اس کی بنیاد پر یہ سارے، ابھی 10 دن پہلے کا واقعہ ہندوستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیس افسر کو مجبور کیا گیا اس بات کے اوپر کہ اپنی داڑھی نکال دو، اگر تمہیں پولیس کے اندر رہنا ہو تو تمہیں داڑھی نکالنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا میری یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے اور میرے اسلام کی یہ پہچان ہے، تو کورٹ اس کو یہ جواب دے رہی ہے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ بتائیے، اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن کورٹ کہاں سے بول رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی نے جب اپنے نبی کے چہرے کو چھوڑ دیا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک سکھ جو گرو نانک کو مانتے ہیں، جو کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کی اتباع اور ان کا اتنا زبردست فالو ہے کہ یہ جہاں جائیں گے ان کے چہرے پر ان کے سر پر امامہ ہوگا، ان کی اپنی داڑھی ہوگی۔ اللہ اکبر! ہمارے آقا سچے نبی، ہمارے آقا ہمارے آئیڈیل، ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے فالو آور نہیں رہے اور ہم نے ایک غلط زندگی گزارنا شروع کیا۔ جب میری اور آپ کی زندگی غلط رخ پر چلی تو لوگوں کو ہمارے نبی پر بولنے کا موقع ملا۔ یاد رکھو، اسلام کی بدنامی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی بدنامی مسلمانوں کی وجہ سے۔ ہم نے خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا۔ ہم ذات میں لڑے، ہم بات میں لڑے، ہم قوموں پر لڑے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، یہ دوسری کنٹری کا ہے، یہ دوسرے ملک کا ہے، یہ دوسرے اسٹیٹ کا ہے، یہ فلاں مسجد کا ہے، یہ ہماری مسجد کا نہیں۔ ہم کرسی پر لڑے، ہم عہدوں پر لڑے، ہم ذاتی مسائل پر لڑے، جس کی بنیاد پر ہمارا شرازہ بکھر گیا، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہماری بولنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اختلاف نہ کرو ورنہ میں تمہاری طاقتوں کو ختم کر دوں گا اور دوسروں کو تم پر غالب کر دوں گا۔ آج یہی مسائل ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لائے، اپنی زندگی کو صحیح بنائے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہر ادا، چاہے مارکیٹ ہو، بازار ہو، دکان ہو یا کہیں شاپنگ ہو، ہر جگہ پر ہمارے چلنے پھرنے سے آقا کی جھلک آنی چاہیے کہ یہ محمدی ہے، یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ مجھے ابھی 2 دن پہلے آپ ہی کے وہاں کسی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے والد صاحب یا ان کے چچا کے پڑوس میں یہاں کے گورے صاحب رہتے تھے اور ان کا معمول تھا کہ وہ جو بھی اپنے گھر میں پکاتے وہ ان کے گھر پہ بھیجا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کھلانے کے نتیجے میں اتنی محبت ہوئی کہ اس کے مرنے کے بعد اس آدمی نے تو زندگی میں، اس مسلمان نے زندگی میں ایک مرتبہ یوں کہا ہوگا کہ چچا میاں کبھی آپ مکان بیچے تو ہم ہی کو بیچ دینا، لیکن اس کے انتقال اور اس کی موت کے بعد ان کے بچوں نے یہ کہا کہ میرا باپ یہ ول نامے میں اور وصیت نامے میں یہ لکھ گیا ہے کہ میں نے ان کی روٹی کھائی ہے، اس لیے میرا مکان بیچو۔ تو اسی مسلمان پڑوسی کو بیچنا، اور صرف بیچنا نہیں، جو عام ریٹ چلتا ہوگا اس سے 2 لاکھ کم کر کے ان کو دینا۔ بتائیے، 2 روٹی کھانے والا یہ عیسائی جب اسلام کا اتنا تابع ہو سکتا ہے تو کیا محمد رسول اللہ کے اخلاق پیش کریں گے تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترے گا؟ یقیناً یہ ایمان کے دروازے پر کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ واپس ہو رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا، یہ فریب دینے والا، یہ لڑنے والا، یہ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے والا، یہ دوسرے کو بدنام کرنے والا، اگر اسلام اسی کا نام ہے تو پھر میری عیسائیت برابر ہے، میں اپنے مذہب پر برابر ہوں۔ اس لیے تقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر وہ اخلاق حسنہ کو لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ شان رسالت میں ہم 10-5 منٹ کے اندر کوئی بات کہہ دیں۔ آقا کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کے قلم ٹوٹ گئے، لیکن آقا کی زندگی بیان نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ پھر موقع رہا تو میں کھل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کروں گا۔ ہم انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں کہ بولنے والے بولتے رہے، اے میرے آقا تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے یقیناً تجھے تکلیف ہوتی ہوگی کہ محبت کے دعوے دار ہی آج نبی کے خلاف کر رہے ہیں۔
ان سے تکلیف نہیں، ہم سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمان اخلاق حسنہ پر آ جائیں، اچھے اخلاق پر آ جائیں، اچھی زندگی پر آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم